مجھے ان تمام دوائیوں کو ان ڈیٹیل سمجھنا ہے، اس لیے آپ کو بھی ان ڈیٹیل سمجھنا ہے ان تمام دوائیوں کو. لیکن ایک میٹر جو بڑی دوائی ہے جس کا وائٹ میٹر اور گرے میٹر پہ بڑا رول ہے اور جس کو ہم نے بے تحاشا استعمال کیا، میرے خیال میں نے 12-13-14 ہزار بچے تھے کلکیریا فاسٹ کا ہم نے استعمال تھوڑا نہیں کیا. اور نارمل روٹین میں بھی میں نے کلکیریا فاسٹ کو بہت استعمال کیا، اسپیشلی بون میں، ہڈیوں کے مسائل میں. تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور بڑی مزے کی دوائی ہے. اگر آپ اس ایک دوائی کو سمجھ جائیں تو آپ کے بہت سارے کام آسان ہوتے ہیں. میں نے جب لمبی لسٹ دی ہوئی ہے دوائیوں کی، لیکن اس کو اگر سمجھ جائیں تو یہ بڑی کام کی دوائی ہے. ویسے اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ یہ عورتوں کی غم گسار ہے. یہ عورتوں کی، اس دوائی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ عورتوں کی غم گسار ہے، عورتوں کے بے شمار مسائل کو یہ سیٹل کرتی ہے. اور یہ ایسی دوائی ہے کہ بچوں میں تو خیر یہ میل فیمیل میں تو استعمال ہوتی ہے، لیکن بچیوں میں، فیمیل میں یہ بالکل 1-2 سال کی بچی سے لے کے یہ 100 سال کی عورت تک بھی استعمال ہونے والی. اس کا ساتھ بہت لمبا ساتھ ہے انسان کے ساتھ. بعض دوائیاں نا وہ بڑا ایریا ڈیفائن کرتی ہیں، یہ بچپن میں استعمال ہوگی، یہ بڑھاپے میں استعمال ہوگی، یہ فرٹیلائزیشن کے عمل کے، یہ بچے پیدا کرنے کے دوران زیادہ استعمال ہوں گی. تو یہ ایک ایسی دوائی ہے کہ تھرو اور پوری لائف آپ کے ساتھ ہوگی. اس کا سورس طرح دیکھتے ہیں. یہ کیلشیم بھی ہے، فاسفورس. ہاٹ فیوز کیلشیم فاسفیٹس، وہ دونوں بڑی دوائی ہیں اور یہ دونوں جین کے اسٹرکچر کی میڈیسن میں مزے کی بات ہے. کیلشیم اور فاسفورس یہ بیسکلی اسٹرکچر دوائی ہیں، آپ کے جینیٹک اسٹرکچر، جین کے اسٹرکچر کا حصہ ہے. اور یہ آپ کی باڈی کے مین جو کیمیکل جو منرل ہے، یہ بڑے منرل میں ان کا شمار ہوتا ہے کلکیریا اور فاسفورس کا. اور بون کے اندر بہت بڑی کمپوزیشن ہے کلکیریا اور فاسفورس. تو لہذا یہ جو دوائی ہے، یہ جو کلکیریا فاس ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا رول ہے جو ہماری باڈی کے اندر. اور ہمارے جو بیسک جو منرلز ہیں باڈی کے اندر، جس میں فاسفورس ہے، کیلشیم ہے، سلفر ہے اور بہت سارے ہیں، ان میں یہ بڑے منرلز ہیں، ان کا بڑی کمپوزیشن ہے، ان کی کمپوزیشن بھی باڈی کے اندر بڑی ہے فاسفورس کی. تو لہٰذا یہ دونوں کا کمبینیشن ہے، یہ نیچر کمپاؤنڈ ہے. اس کی ہسٹری پہ تھوڑی نظر بتا. نیٹو امریکن یوز کیلشیم فاسفیٹ ٹو ریپیئر بروکن بونز. قدیم زمانے میں امریکن جو تھے وہ ہڈیوں کے ٹوٹنے کے عمل کو جوڑنے کے لیے کیلشیم فاس کا استعمال کرتے. It was patentized by Lippi and Joniason and proved by Shikletter. یہ وہ لوگ ہیں، لپی بڑا نام ہے، آپ بڑا اچھا رائٹر بھی ہے لپی، اور اس کو آپ اگر پڑھیں تو یہ بیسکلی اس میں یہ پہلی دفعہ پروو کی ہے. ان 1833 میں کلکیریا فاس mixed up cured the broken femur of an old man by Herring. Herring لکھتا ہے کہ 1833 میں اس نے ایک بوڑھے آدمی کی ٹوٹی ہڈی کو کلکیریا فاس نے جوڑا. تو پہلی دفعہ یہ پروونگ ہے ہیرنگ کی. 1834 میں پروونگ انوینشن اور
फिटिंग्स प्रिपरेशन 1850 में बेनेट प्रूविंग और फिनिशिंग पब्लिशिंग इन और चीफ, ये उन लोगों ने इसकी प्रूविंग उस वक्त शामिल की 1858 में केट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट 15 मीटिंग इन ब्रुकलिन। ये वो लोग हैं जिन्होंने इसमें मकाले पढ़े, उस दौरान कहा कि ये ऐसी दवाई है क्योंकि हड्डियों के टूटने के जोड़ने में बड़ा बड़ा अहम रोल है इसका। स्विट्जरलैंड जो है जिसने बायोकेमिस्ट्री की बुनियाद रखी है, जो कहता है कि 12 जो हमारे बायोकेमिकल्स हैं, ये बेसिकली इनका जो तालमेल है बॉडी के अंदर, बेसिकली इनकी जो डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, यही बीमारियों का सबब है। और उन 12 साल्ट्स के अंदर कैलकेरिया फास एक मेजर साल्ट है, जिसमें 12 साल्ट में आपको पता है कैलकेरिया है, सिलेशिया है, नेट्रमर है, काली म्योर है, वो 12 जैसे फेरम फास है, फिर वो 12 है। उसके मुताबिक वो इसको प्लेस करता है एज ए एंटीसोरिक मेडिसिन। और मैंने आपको कहा कि सोरा जन्म लेता है ट्यूबरक्लोसिस से, और ट्यूबरक्लोसिस जन्म लेता है सोरा से, लिहाजा ये टीबी की बड़ी अद्वियात में इसका शुमार होता है कैलकेरिया फास, और स्पेशली बोन ट्यूबरक्लोसिस। और वैसे भी टीबी में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है, और एज ए टॉनिक भी टीबी में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। एज ए टॉनिक ये खिलाया जाता है एज ए टॉनिक। बाद डॉक्टर मेरे बुजुर्ग दोस्त थे तो वो 200x का इस्तेमाल करते थे टीबी में, 200x पोटेंसी में, वो कहते थे 200x पोटेंसी। और वैसे भी अगर आप 200x की 4-6 गोलियां मुंह में चुभाएं तो आपको एक फौरन एक एनर्जी का एहसास होगा, बॉडी के अंदर एक्टिवनेस शुरू हो जाएगी। कभी चुभा के देखें तो आप एकदम आपके अंदर फुर्ती आनी शुरू हो जाएगी। तो इसका एक रोल है बोन्स पे, इसीलिए फर्स्ट प्रूविंग जो इसकी आई है वो ब्रोकन बोन्स की आई है। टूटी हड्डी को जोड़ना, और एरिक जो है वो बड़ा नाम है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, बड़ा सच्चा राइटर है। Kent places it among antipsychotic remedy। Kent कहता है ये एंटीसाइकोटिक है। वो कहता है कि मैंने इससे गोनोरिया ठीक किया है। और जो ग्लीड है, गोनोरिया के अंदर एक लफ्ज यूज होता है ग्लीड, एक एक्यूट गोनोरिया होता है, एक क्रॉनिक गोनोरिया होता है। तो फिर वो ग्लीड की शक्ल पे वहां से जो यूरिथ्रा के अंदर जो बस आस्ता आस्ता जख्म बना के वहां से रिश्ती रहती है, उस ग्लीड को, उसको ग्लीड कहते हैं। उस ग्लीड को जो ठीक करती है वो कहता है कि ये कैलकेरिया फास थी, क्योंकि वहां मेडोलिनम है, वहां थूजा है, वहां कैलकेरिया है, वहां सिलेशिया है, वहां एसिड नाइट्रिक है, वहां क्लेमेटस है। तो वो लंबी एक रेंज है साइकोटिक मेडिसिन। लेकिन केंट कहता है कि मैंने एक गोनोरिया का पेशेंट इससे ठीक किया। इसका मतलब है ये एंटीसाइकोटिक भी है, एंटीसोरिक भी है, एंटी साइकोटिक भी है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस भी है। Kent holds that a woman has no better friend than कैलकेरिया फास। उसने कहा कि औरत के कोई बड़ा दोस्त नहीं है सिवाय कैलकेरिया फास। केंट का कितना बड़ा जुमला है कैलकेरिया फास के बारे में कि औरत का कैलकेरिया फास से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। According to Allen, element from grief, disappointment of love, जहाँ इग्नेशिया है वहाँ कैलकेरिया फास है। Element from grief, disappointment of love. These complaints more
when thinking about them. تو جب آپ بیماری کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے. جب کام کاج میں لگے رہتے ہیں اس کو کچھ نہیں ہوتا, جو ہی فارغ ہوتا ہے بیماری کے بارے میں سوچے گا تو اس کی بیماری کے بارے میں سوچنے سے کمپلین جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. دیٹ از کلکیریا فاسٹ. بیماری کے بارے میں سوچنے سے, درد کے بارے میں سوچنے سے درد بڑھ جائے تو ایکزولک ایسڈ. درد کے بارے میں سوچنے سے دردیں بڑھ جائیں تو ایکزولک ایسڈ ہے, اور ایلونیاز. انوالنٹری سینگ, جہاں ہم لمبے سانس کھینچتے ہیں, اگنیشیا بڑی دوائی ہے, نیٹرومیل دوائی ہے, لیکن کلکیریا فاسٹ بالکل اس کے امپلا دوائی ہے. جس طرح اسکول گوئنگ بچوں کے سر درد میں نیٹرومیل بڑی دوائی ہے, اسی طرح اس کے امپلا جو ہے وہ کلکیریا فاسٹ بڑی دوائی ہے. لہذا جو اسکول گوئنگ بچوں میں سر درد ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ آپ کو سمجھ لینی چاہیے, بیسیکلی وہ کمزوری ہوتی ہے دماغ کی, وہ وائٹ میٹر کی کمزوری ہوتی ہے. اور وائٹ میٹر کو جب یہ اسٹرینتھن کر, نیٹرومیل بھی اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے, یہ بھی اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے. اور ان بچوں کی جو پڑھائی کی ایفیکیسی بھی دیکھیں کہ ایک دم بہتر ہونی شروع ہو جائے گی, ان کا سر درد بھی ختم ہو جائے گا, اور ٹیچر کہے گی جی بچہ اب رزلٹ اچھا دے رہا ہے, کیونکہ اس کی. اور وہی بچہ جا کے اینک لگتی ہے, اسے کسی کی آئی سائٹ پہ ویک ہوگی. تو اس اسٹیج میں آپ جب سر درد کو روکیں گے تو اس کی اینک کو بھی روکیں گے آپ. تو اب میں اکثر ماؤں کو کہہ دیتا ہوں جب بچوں کو سر درد ہوتا ہے, میں کہا بی بی اگر اس کا 4-6 مہینے آپ علاج کروا لیں تو آپ کے بچے کا سر درد بھی ٹھیک ہوگا اور آپ اس کو اینک سے بھی بچا لیں گی. وغیرہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ نے 6 مہینے اس بچے کو نا بعد آپ نے اینک لگوا دینی ہے, اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ 6 مہینے بعد ان کو اینک لگ جاتی ہے. جو علاج کراتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں, جو نہیں کراتے ان کو اینک لگ جاتے ہیں. نیکسٹ Next says, Calcarea was an excellent remedy in rheumatic troubles. Slipping and fall, especially when the air is cool and damp fall from melting snow. یہ وہ ٹائم ہے جب ٹی بی کا مریض جو ہے وہ اس کی سمٹم ایگریویٹ کرتی ہیں, اسی ٹائم ان کی سمٹم جو ہے وہ ایگریویٹ کرتی ہے. Calcarea was an excellent remedy for broken bone where the bone refused to net. وہ کہتا ہے کہ جب جڑنے سے بون ریفیوز کر جائے, نہیں جڑتی, تو آپ اس کو Calcarea was دیں گے تو بون جو ہے ہڈی وہ جڑ جائے گی. اور اس کی امپلا جو ایک اور دوائی ہے یونین آف بون کی, وہ دوائی ہے سمفائٹر. اس کی پوٹینسی کیا ہے؟ آپ اس کو, ہم تو جو آتا ہے نا, جب ہم 15 دن کا سائیکل دیتے ہیں تو اس کو ہم CM میں دیتے ہیں, اور جب ہم ہفتے کا سائیکل دیتے ہیں تو ہم اس کو 1 میں دیتے ہیں, اور ہم اس کو اگر ڈیلی یوز کروانی ہوتی ہے تو ہم 200 کی ڈیلی یوز کرواتے ہیں. I have found Calcarea fast very useful in the headache of anemic schoolgirls. Here we sometimes have to choose between it and Natromyr. Diarrhea is a very prominent, and the stools are green and spluttering. That is the flatulence. یہ اکثر بچے جو ڈینٹیشن پیریڈز میں آتے ہیں